لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت تلا گنگ پنجاب کا شہر ہے، یہاں ہم حاضر ہیں اور آج کا یہ سنتوں بھرا اجتماع تلا گنگ سے لائیو مدنی چینل پر آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پاک پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ پیار و محبت کے ساتھ روزانہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ اجر و ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کریں جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کی ابتدا میں قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بوصیری علیہ رحمت اللہ الکوی نے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کس پیارے انداز میں کی ہے۔ آپ کہتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کونین کے سردار ہیں، ثقلین کے سردار ہیں۔ دونوں جہاں کی شان سرداری بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی، اور جنوں انس کا سردار بھی اللہ نے ہمارے آقا کو بنایا ہے۔ والفریقین من عرب ومن عجم، عرب و عجم دونوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے آقا کی غلامی کا شرف بخشا ہے۔ میرے آقا عربیوں کے بھی سردار ہیں، عجمیوں کے بھی سردار ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، یہ عام انسان تو اپنی جگہ ہے نا، عام انسانوں کی بات ہم کیا کریں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ کہتے ہیں لوگو، اللہ تعالی جل جلالہ نے حسن و اخلاق میں، عادات میں، تخلیق میں
ہمارے آقا کو نبیوں پر بھی سرداری عطا فرمائی ہے. ہمارے آقا تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اکرم الانبیاء ہیں. سب نبیوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ جس شخصیت کو ملا نا، وہ شخصیت میرے اور آپ کے آقا کی ہے. اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. کسی بھی اعتبار سے جائزہ لینا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے قریب تک بھی پہنچ سکے. اللہ نے ہمارے آقا کو عزتیں عطا فرمائی، عظمتیں عطا فرمائی. اور اگلی بات کتنی پیاری ذکر فرمائی ہے. آپ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ. کہتے ہیں میں سارے کے سارے انبیاء کی بات اگر کروں نا تو یہ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوالیوں کی طرح کھڑے ہیں. اور سوال کس چیز کا کرتے ہیں؟ غرفا من البحر او رشفا من الدیام. یہ انبیاء ہمارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اپنے دریائے جود و کرم میں سے ایک قطرہ عطا کر دیجیے. یہ جتنے بھی اشعار ہیں نا قصیدہ بردہ کے جو آپ کے سامنے میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں، ہر شعر کے سننے کے بعد نتیجہ ہے کہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور ایک بات آپ نے ذکر فرمائی ہے، آپ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. یہ جتنے بھی نبی ہیں نا یہ ہمارے مالک ہیں. اللہ نے سب نبیوں کو شان سرداری عطا فرمائی ہے، سب کو مقام رفیع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سارے نبی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اللہ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. یہ نبی ہمارے آقا کی بارگاہ میں کھڑے نظر آتے ہیں نا تو کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے کہ تم بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوالیوں کی طرح کھڑے ہو. اور اگلی بات کتنی پیاری ذکر کی، کہتے ہیں وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ. یہ جتنے بھی معجزات انبیاء لے کر آئے نا، ان سارے کے سارے معجزات کی بات اگر کی جائے تو یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا. یہ سب نبیوں کو صدقہ ہمارے آقا کی بارگاہ سے ملا. یہ ساری کی ساری برکتیں تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد ایک بڑا پیارا انداز علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ کا. اب کہتے ہیں بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنن غیر منہدمی. کہتے ہیں لوگوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے محبوب کی غلامی کا دم بھرنے والوں، اے وہ عاشقان رسول جنہیں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا. سنو اے مسلمانوں، اللہ تعالی جل جلالہ کہ تم پر کتنی عنایتیں، کتنا کرم، کس قدر فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں ایسا عظیم ستون عطا فرمایا ہے، ایسا پیارا سہارا اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے جو سہارا گرنے والا نہیں ہے، جو ستون ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں قرب خاص عطا کرنے کے لیے اپنے نبی کا دامن عطا کی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جس نے بھی بیان کیا نا، جس بھی انداز سے بیان کیا، یہ بیان کرنے والے بیان کرنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت کا انداز اگر دیکھیں تو اعلی حضرت امام اہل سنت ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گویا رخ انور کا تصور کرتے، محبوب کے چہرہ اقدس کا تصور کرتے ہوئے نا سرکار کی مدح سرائی بیان کرتے ہیں. وہ مدح سرائی کس انداز میں بیان کی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. میرے آقا
میں آپ کے کس وصف کا تذکرہ کروں, کس خوبی کو بیان کروں, میں آپ کے کس پیارے وصف اور کس پیاری آپ کی عادت کریمہ کا تذکرہ کروں, میں آپ کی کس شان و خوبی کا تذکرہ کروں. میرے آقا میں آپ کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور یہ کہنے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے, جب چہرہ اقدس اور جسم اقدس کی تابانیوں کی طرف توجہ جاتی ہے نا, تو اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے نظر آتے ہیں, اللہ دے تیرے جسم منور کی تابش ہے. میرے آقا کیا حسن و جمال کے پیرے ہیں, کیا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو جمال با کمال عطا کی ہے. کہتے ہیں اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابش ہے, اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے. اور اصحاب بیان کرتے ہوئے بات کو لے کر آگے بڑھتے, کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. بڑے اصحاب بیان کیے, بڑی تعریفات کی. یہ ساری تعریفات بیان کرنے کے بعد نا جب گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے, کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد اگلی بات کیا کرتے, کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے آقا آپ کے کس وصف کا تذکرہ کروں, کس خوبی کا بیان کروں. ہمارے آقا اتنی عظیم شخصیت ہے, اس قدر عزت والے, عظمت والے, رفعت والے, بلندی والے, شان والے, شوکت والے, اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے درجات رفیع اور مراتب عالیہ پانے والے. اب قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف بڑھیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے کتنی ہی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن آیات مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب کی شان و عظمت کا بیان کیے. اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے عظیم عالم, آپ جب نعت خوانی کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, میں نے نعت کہنا قرآن سے سیکھا ہے. قرآن کی کتنی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں جن آیات مبارکہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کیا, محبوب کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا. یہ کل کا دن 7 ستمبر کا تھا نا, یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت. میں اس تعلق سے بھی چند ایک آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, اور چند آیات مبارکہ اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے تعلق سے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں سب سے پہلے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پاؤں گا. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج یہ ہمارے آقا کے سر انور پر سجایا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی, سرکار پر نبوت کا دروازہ بند ہے. اور یہاں کتنے واضح الفاظ میں خاتم النبیین قرآن نے ذکر کیا ہے. آپ کی توجہ کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جہاں معنی واضح نہ ہونا وہاں معنی کی وضاحت کی حاجت پیش آتی ہے, اور بعض چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں کچھ تعویل کرنی پڑتی ہے, کچھ تخصیص کرنی پڑتی ہے, اور جہاں معنی واضح ہو وہاں کسی قسم کی اور مزید تشریح یا وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ سب سے آخری نبی. ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. ختم نبوت کا تذکرہ قرآن میں کیا. جب اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا بیان قرآن میں کر دیا تو بالکل واضح سا ایک عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور بالکل واضح سی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین پھٹتی ہے تو پھٹ جائے, آسمان غبار بن کے اڑتا ہے تو اڑ جائے,
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ امیر اہل سنت نے کتنے پیارے نعرے ہمیں دیے، آئیے مل کر وہ نعرے بلند کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سید انبیاء شاہ ہر دو سرا ہے یقین فاطمہ اعتقاد عائشہ، شیخ و شاب نے کہا نعرہ ہے عطار کا، ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا پر نازل ہوئی نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا۔ یہ آیت کریمہ کیا بتاتی ہے؟ کہ دین مکمل ہو چکا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے اللہ کی نعمت مکمل ہو چکی۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ جب دین مکمل ہو چکا تو دین کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے یہ نعمت تمام ہو جانے کے بعد، اسلام کی پسندیدگی کے بعد تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور نبی کی حاجت کو باقی رہے گی۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت اللہ الکوی آپ نے بڑی پیاری بات ذکر کی، کہتے ہیں نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہیں شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے آقا کے سر پر تاج ختم نبوت سجایا گیا، اور پھر کہتے ہیں لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ مہر نبوت اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس پر لگا دی۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبانی اگر بات کریں، یہ دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد اور الیوم اکملت لکم دینکم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی شاعری کی بات اگر کی جائے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت کو جو کمال درجہ عطا فرمایا، اب اشعار کی صورت میں قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، شعر ذکر کرتے ہیں، اس شعر میں آیات کریمہ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، شعر ذکر کرتے ہیں، اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اعلی حضرت کتنی عظیم بات ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے حکم دیا گیا، نبی تشریف لاتے رہے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، ہر نبی اپنی اپنی باری پہ تشریف فرما ہوتے رہے۔ میرے آقا ختم نبوت کا تاج اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے سر پہ سجایا، آپ سب نبیوں سے آخر میں آئے۔ جب آپ کی جلوہ گری ہوئی نا تو اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں آپ کو خاتم النبیین کے وصف سے یاد کیا، اور پھر اگلی بات ذکر کی، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ جب ساری کی ساری آیات کریمہ نازل ہو گئی نا، اور من جانب اللہ کتاب اللہ مکمل ہو گئی، تو اب اللہ تعالی جل جلالہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کی تکمیل کے بعد اب آگے کسی نبی کی کوئی حاجت رہی نہیں ہے۔ میرے آقا
سب سے آخری نبی بن کے تشریف فرما ہوئے. اور میں 2-3 آیت مبارکہ مزید آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 144. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں, ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں. قرآن یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے. جتنے بھی رسول تھے نا, قد خلت من قبلہ الرسل, وہ رسول میرے نبی سے پہلے گزر چکے ہیں. جب بعد میں اگر کسی نبی نے آنا ہوتا, قرآن یہاں تذکرہ کرتا. قرآن نے بعد میں آنے والے کسی کا کوئی تذکرہ کیے ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھے, پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. یہاں بھی پہلے والے رسولوں کی بات ہو رہی ہے, بعد والی کہانی کوئی نہیں. مزید آگے بڑھیے, پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 34 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. یہاں بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے. میرے پیارے, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نا, ان رسولوں کو جھٹلایا گیا. یہاں بھی پہلے آنے والوں کی بات ہو رہی ہے, بعد میں کسی چیز کا کوئی تذکرہ قرآن نہیں کرتا. اس کے بعد آگے بڑھیے, خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان والوں کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں. ایمان والے کون ہوا کرتے ہیں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو میرے پیارے حبیب آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والا ایمان والا ہے, اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والا ایمان والا ہے. محبوب کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. یہاں بھی پہلے کی بات کی جا رہی ہے, بعد والی کہانی قرآن نے ذکر ہی نہیں کی. اس کے بعد آگے بڑھیے, پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 162. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان والے کون ہیں؟ یہاں بھی ایمان کی بات قرآن ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں میرے پیارے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا یہ اس پر ایمان لائیں, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ اس پر ایمان لائیں. میں اس کے علاوہ بھی کئی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہوں, لیکن وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے دیگر باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی طرف بڑھوں گا. اللہ تعالی جل جلالہ نے جہاں بھی دیگر رسولوں کا تذکرہ کیا نا, دیگر کتابوں کا تذکرہ کیا, تو قرآن میں من قبلک کہہ کر بات کی گئی ہے. میرے پیارے جو آپ سے پہلے رسول تھے, جو آپ سے پہلے کتابیں نازل فرمائی گئی, قرآن نے پہلے کی بات کی ہے, بعد والی کہانی ہے ہی کوئی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ محمد مصطفیٰ ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہے, سرکار کے بعد نبوت کا سلسلہ ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد آگے بڑھیے, میں ایک چیز مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کی بات کریں نا, تو ایک وقت میں کئی نبی ہیں جو دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ابو الانبیاء خلیل اللہ ہیں. جس دور میں یہ تشریف فرما ہے نا, ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی ہیں, حضرت اسحاق بھی ہیں. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی, حضرت اسماعیل اللہ کے نبی, حضرت اسحاق اللہ کے نبی, اور اسی زمانے میں اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی تشریف فرمائے. 4 نبی ایک دور میں, 4 نبی ایک زمانے میں, ایریے جدا جدا, علاقے جدا جدا, لیکن 4 نبی ایک زمانے میں تشریف فرمائے. مزید آگے بڑھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. زمانہ ایک ہے. حضرت موسیٰ کی شادی ہوتی ہے حضرت سیدہ صفورہ سے. یہ سیدہ صفورہ بیٹی ہے جناب شعیب علیہ السلام کی, وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ کا زمانہ,
حضرت ہارون کا زمانہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ، یہ تینوں نبیوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی ایک وقت میں کئی نبی دنیا میں تشریف فرما رہے، ایک وقت میں کئی نبی، متعدد انبیاء ایک ہی زمانے میں دنیا میں تشریف فرما رہے۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آتی ہے نا، اس کے علاوہ بھی کئی نبی ہیں کہ جن انبیاء کا تذکرہ خود قرآن نے ذکر کیا، وہ نبی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آئے، صرف ایک قوم کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہر تنو اللہ کے نبی ہیں لیکن ایک قوم کے لیے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف نبی بن کے آئے حضرت ہود، صرف ایک قوم کی طرف۔ حضرت صالح کی بات کی جائے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ قوم سمود کے نبی ہیں، صرف ایک قوم کے نبی۔ اور آگے بڑھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین ایک شہر والوں کی طرف آئے۔ ایک وقت میں کئی نبی، اور جو نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، وہ نبی بھی ایک قوم، ایک علاقے، ایک خطے کے لیے۔ اور میرے آقا کی نبوت کیسی ہے، میرے آقا کا انداز کیسا ہے؟ قرآن پڑھیے، پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل، میرے پیارے حبیب یہ بات آپ کہیے، میرے پیارے یہ اعلان آپ کر دیجئے۔ بات اللہ کی ہے، ارشاد اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، فرمان میرے رب کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے میرے پیارے یہ اعلان آپ کیجئے نا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ بات اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے یہ بات آپ کہیے، میرے محبوب اس بات کا اعلان آپ کیجئے، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ میرے پیارے یہ بات آپ کیجئے۔ وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا۔ کوئی ایک شہر نہیں ہے، کوئی ایک قوم نہیں ہے، عرب یا صرف عجم نہیں ہے، یا صرف خاندان قریش نہیں ہے، میرے آقا تو ساری انسانیت کے نبی بن کے آئے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور آگے بڑھیے، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے پیارے حبیب ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا ساری انسانیت کے رسول بن کے آئے۔ اور اس کے بعد اگر آگے بڑھے، صرف انسانیت کی بات نہیں ہو رہی۔ پارہ 18 سورہ فرقان، اور سورہ فرقان کی پہلی آیت مبارکہ ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ میرے پیارے حبیب آپ سارے جہانوں کو ڈر سنانے والے بن جائیں۔ یہ صرف انسانیت کی بات نہیں، میرے آقا سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے، سارے جہانوں کے نبی۔ اور مزید آگے بڑھے، پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، الف لام را سے آغاز ہوتا ہے، اور دوسری آیت کریمہ کی طرف اگر بڑھیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرے پیارے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس انسانیت کو آپ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ جہاں بھی بات انسانیت کی ہو رہی ہے، میرے آقا صرف ایک قوم قبیلے برادری کے نبی بن کے نہیں آئے، سرکار قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اور مزید آگے بڑھے، پارہ 17 سورہ انبیاء،
سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 107 اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پیارے حبیب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تو پھر کہنا دے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے والا ہے۔ اور پھر بات کو اگر مزید لے کر آگے بڑھے، میں نے بات ابھی کی آپ کے سامنے یہاں کی اور صرف ان جہانوں کی، آپ کو عالم ارواح میں لے کے چلتا ہوں۔ عالم ارواح کیفیت کیا ہے؟ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت کریمہ میں جو بات ذکر فرمائی ہے نا، میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کے الفاظ کو سنیے گا۔ عالم ارواح، عالم ارواح میں نبیوں کی روحیں جمع، نبیوں کی روحیں جمع کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے انبیاء کی ارواح سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے 2 جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیوں جب وہ میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے نا تو سنو، ضرور بے ضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اللہ نے ایمان لانے کا وعدہ لیا، اللہ نے مدد و نصرت کا وعدہ لیا اپنے انبیاء سے، تو میرے عظیم نبی اتنی شان، اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی بلندی والے نبی ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا ہے میرے آقا کی نبوت کے بارے میں۔ اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں گے، نبی اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں ہمارے آقا کی شان و عظمت کے گیت گاتے رہے، ہمارے آقا کی مدح سرائی کرتے رہے، اپنی قوم کو جمع کر کے نا انبیاء کہا کرتے تھے میرا کلمہ پڑھنے والوں میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کے آیا۔ لیکن سنو، ایک وہ نبی بھی آنے والے ہیں، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ نبی جو ہمارے بھی آقا ہیں، وہ نبی جو باعث تخلیق کون و مکان ہیں، وہ نبی جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے مقام رفیع عطا فرمایا، وہ نبی دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کیجئے گا، اگر ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں ہمارے آقا کی آمد کی خبر دینے کے لیے، ہمارے محبوب کی آمد کی خبر دینے کے لیے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اگر صرف ایک محفل بھی سجائی ہو نا، صرف ایک اجتماع کیا ہو ہمارے آقا کی آمد کی خبر دینے کے لیے، تو نبیوں کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد ہے تقریباً 1,24,000، تقریباً 1,24,000۔ ہمارے آقا کتنے عظمت و شان والے ہیں، ہمارے آقا کا مقام کتنا ورا الورا ہے۔ ابھی محبوب کی دنیا میں آمد نہیں ہوئی، سرکار ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، محبوب کی تشریف آوری کی صورتیں نہیں ہوئی، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 1.25 محفلیں ہمارے آقا کے نام کی ہو چکی ہیں، تقریباً 1.25 محفلیں۔ تو نتیجہ وہی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کسی نے بات ذکر کی تھی، کہنے لگے یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سارے نبی مقام والے، سارے نبی محترم، سارے نبی عز و شان والے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، حق تعالیٰ نے دھولا بنایا تجھے اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا کو عز و شان عطا فرمائی۔ اور اگر تھوڑا سا مزید آگے بڑھے تو اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی محفل کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، قوم کو جمع کرتے ہیں، اور قوم کو جمع کرنے کے بعد نا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک بات ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں میری قوم انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ جو آج کی محفل سجائی ہے نا، یہ آج کی محفل مبشرن برسول، یہ ایک رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے سجائی، یہ محفل ایک خوشخبری سنانے کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یاتی من بعدی، وہ نبی کون ہے؟ جو میرے بعد دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں،
اور یہ کہنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نام نامی اسم گرامی بھی بتایا. نام شریف کیا ہے؟ کہنے لگے اسمہ احمد. وہ نبی جو جلوہ فرما ہونے والے ہیں نا، وہ سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مرتبے سے ان کو نوازا ہے. ان کا نام نامی اسم گرامی ہے احمد. وہ نبی دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل کا تذکرہ قرآن نے کیا. اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے چند مزید قرآن پاک کی ایسی آیات مبارکہ بھی پڑھتا چلوں کہ جن آیات کو دیکھنے کے بعد مزید دل کی گہرائیوں سے یہ نعرہ بلند ہوگا کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. پہلا مقام دیکھیے، پچھلے نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. جب بھی کسی نبی کی بات آئی نا تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس نبی کا نام لے کر بات ذکر کی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم نام لے کر بات ذکر کی گئی. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود اللہ نے نام لیا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم نام لے کر بات ذکر کی گئی. میں نے یہ 4 آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کئی ایک مقامات اس طرح کے جو تلاوت کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی بھی نبی کو مخاطب کیا نا، اس نبی کا نام لے کر بات ذکر کی ہے. لیکن آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو نام لے کر بلایا. نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اوصاف اور القاب کا تذکرہ کیا. اوصاف جمیلہ، القاب جلیلہ. کئی بات ہوتی ہے یا ایھا المزمل، کئی بات ذکر کی جاتی ہے یا ایھا المدثر. کہیں یاسین کہا جاتا ہے، کہیں طٰہٰ کہا جاتا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہا جاتا ہے، اور کہیں یا ایھا الرسول کہا جاتا ہے. یہ ایک منظر. تھوڑا سا مزید آگے بڑھیے. پچھلے نبیوں کی امت بارگاہ میں حاضر ہوتی نا، امت اگر بات کرتی اور یہ امت قوم آ کر نبی کا نام لے کر تذکرہ کرتی، اللہ تعالی جل جلالہ نے منع نہیں فرمایا. حضرت شعیب کی قوم آتی ہے، اگر کہتی ہے یا شعیب ما افقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب نام لے کر بات ذکر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، قوم آ کر کہتی ہے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ قوم نے نام ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی کئی نبی اس طرح کے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اے ابراہیم کہہ کر بات کر رہی. اللہ نے منع نہیں کیا. کئی آیات مبارکہ مزید تلاوت کی جا سکتی ہیں لیکن وقت مختصر ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے کسی قوم کو نبی کا نام لے کر بات کرنے سے منع نہیں کیا. اور جب باری آتی ہے سید الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، خاتم الانبیاء کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی جل جلالہ نے ابھی کسی نے نام ذکر نہیں کیا، پہلے ہی منع فرما دیا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، خبردار میرے نبی کو نام لے کر نہ پکارنا. اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت جو ایک جملہ دیا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا میرے بندو میرے نبی کو نام لے کر نہ پکارنا. دیکھو جب اللہ رب ہو کر اوصاف اور القاب ذکر کرتا ہے، تم امتی ہو کر کیسے جرت کرو گے نبی کا نام لو گے؟ یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا شفیع المذنبی کہو، یا سید المرسلی کہو، یا رحمت للعالمین کہو، یا انیس الغریبی کہو. اس کے علاوہ القاب اور اوصاف ذکر کرو، میرے محبوب کا نام لے کر نہ پکارنا. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. وہ نبی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کئی چیزوں کا سوال کرتے ہیں. وہ سوال کر رہے ہیں اور ہمارے آقا کو بن مانگے اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں اور یہاں اللہ تعالی جل جلالہ بن مانگے اپنے نبی کو عطا فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے مولا میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرے سینے کو وسعتیں عطا کر دے. یہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں. اور ادھر اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ ادھر اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے پیارے کہ آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں. ادھر دعا کی جا رہی ہے، ادھر بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے. اور آگے بڑھیے، دو نبیوں کی دعائیں اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں ذکر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں آئی، ہم نے اپنی نماز میں بھی اس کو پڑھا. ربنا اغفر لی ولوالدی. حضرت ابراہیم اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. سورہ نوح کے اختتام کی طرف بڑھیے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، میرے مولا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. اور ادھر پتہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ادھر سورہ فتح کی دوسری آیت کریمہ کی طرف بڑھے. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے پیارے حبیب، آپ کے وسیلے سے اللہ نے آپ کے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے، آپ کے پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے. تو نتیجہ وہی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اللہ نے ہمارے آقا کو مقام رفیع عطا کی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ماہ سفر المظفر جاری ہے. ماہ سفر المظفر کے بعد اگلا مہینہ جو آ رہا ہے وہ ماہ سرور بھی ہے، ماہ نور بھی ہے. میرے آقا کی میلاد شریف کا مہینہ ربیع الاول شریف. آج یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی مناسبت سے ہم نے کچھ ذکر خیر سنا اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، آئیے عرس رضا جب منانے کی طرف بڑھے نا، 25 سفر المظفر میرے آقا امام اہل سنت، امام اہل محبت، فارق نور و ظلمت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس شریف. تو عرس رضا بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ استقبال ماہ میلاد بھی ہو. عرس اعلی حضرت بھی مناتے چلے جائیے اور تاجدار کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے پرچم بھی لہراتے چلے جائیے. اور ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے. وہ صدائے دل نواز پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صدائے دل نواز ہے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک حدیث مبارکہ مزید آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اب فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به یتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة هلا وضعت هذه اللبنة فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ میری اور پہلے نبیوں کی مثال. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، اس نے محل بنایا، مکان تعمیر کیا، فاحسنہ واجملہ، اس مکان کی تزئین و آرائش میں کوئی کمی باقی نہ چھوڑی، فنشنگ کی، بہت اچھے انداز میں اس مکان کو تعمیر کیا. یہ سارا مکان تعمیر ہو گیا. اس مکان میں صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی جو خالی چھوڑ دی گئی، صرف ایک اینٹ کی. مکان پورا بن گیا، حسین و جمیل، تزئین و آرائش کا شاہکار، بڑا پیارا گھر. لوگوں کو دعوت دی گئی، لوگ یہ محل دیکھنے کے لیے آئے. یہ لوگ
اس گھر کے اردا گرد چکر لگاتے ہیں, اندر باہر سے دیکھتے ہیں, سب دیکھنے کے بعد نہ بڑھتا حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں, تعریف و توصیف کرتے ہیں, خوبی بیان کرتے ہیں. محل بڑا پیارا ہے, محل بڑا خوبصورت ہے, محل بڑا عظیم ہے. یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد نا میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی نا, سب اسی جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی جگہ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان سب کی زبان پر پتہ کیا ہوتا ہے, سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ وضعت هذه اللبنہ, یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. محل بڑا پیارا ہے, محل بڑا خوبصورت ہے, لیکن اس ایک اینٹ کے نہ ہونے نے نا اس محل کی خوبصورتی میں کمی کر دی ہے. میرے آقا یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والوں جانتے ہو وہ اینٹ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو محل ہے نا, یہ محل ہے نبوت کا محل, نبوت کا محل. اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے نا, وہ ایک اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی, میں آخری نبی. میرے آقا پر نبوت کا دروازہ بند ہے, سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کا مقدر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے, سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ ماہ میلاد کے آنے سے پہلے پہلے آپ تمام عاشقان رسول سیرت رسول عربی, یہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے, اس کتاب کو حاصل کیجئے. سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, یہ دو کتابیں حاصل کرے پڑھے. آخری نبی کی پیاری سیرت, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کے علاوہ میرے اہل سنت کے کئی ایک رسائل ہیں, نور والا چہرہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی رسائل ہیں. ان رسائل کو حاصل کیجئے, پڑھیے. اور ماہ میلاد سے پہلے گھر گھر میں امیر اہل سنت کے وہ رسائل جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کے تعلق سے لکھے گئے, ان کے درس کی صورت کیجیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں کچھ درود پاک پڑھنے کا معمول ہوتا ہے, ہم وہ معمول پورا کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک درود شریف جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ
ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 8 سپٹمبر کے ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو ویڈیو سننے کی ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ دینی کتب و رسائل کے مطالعے کی برکت سے انسان کے وقت کی حفاظت ہوتی ہے، ذہن و دماغ کو تقویت ملتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے خوف خدا میں رونے کی فضیلت کا اعلان کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکت پانے کے لیے یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیں۔ جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہوں، رضا الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ خوف خدا میں رونے کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے خوف سے اخلاص کے ساتھ رونے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین، اور اسے بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 9:15 بجے مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔
تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 8:30 بجے ہے۔ مقتدى المدینہ کا اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ فیضان سنت جلد 3 کے 2 ابواب، گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت کا مطالعہ آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ کرے گا۔ اس میں آپ مزید جان سکیں گے کسی سے بات کرتے وقت انداز کیسا ہونا چاہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا، انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہے، نصیحتوں بری 50 دلچسپ باتیں۔ مقتدى المدینہ کی طرف سے یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے موقع پر 1 ستمبر سے 10 ستمبر تک ایک بہت زبردست ڈسکاؤنٹ آفر، جس میں تمام کتب و رسائل پر 16% ڈسکاؤنٹ اور کچھ مخصوص کتب و رسائل پر 42% تک ڈسکاؤنٹ دی جائے۔ یہ آفر حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی مقتدى المدینہ پر تشریف لائیں۔ یہ کتاب گفتگو کے آداب ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 252 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں۔ 2 کتابوں کی خریداری پر ایک کیلنڈر بھی فری حاصل کیا جائے گا۔ اعلانات میں بتائی گئی قیمت صرف پاکستان کے لیے ہے۔ مدنی قافلوں والوں کے لیے دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی انگریزی ماہ کے دوسرے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کرے، اس کا دل نیکیوں میں لگا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے 11 بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्लल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا ربنا 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 يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار. اے اللہ، اے کریم و رحیم مولا، اے سب سے بڑھ کر فضل و کرم کرنے والے، اے قدم قدم پر گناہ کرنے والوں کے لیے بھی رزق کے خزانے کھول دینے والے مولا، اے دن رات گناہوں میں بسر کرنے والوں کے جرم و قصور پر پردے ڈال دینے والے پاک رب، تیرے بندے تیرا ذکر کرنے کے بعد، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا روشن بیان سننے کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تیری رحمت کی طرف نظریں جمائے حاضر ہیں۔ میرے مولا، دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ تیری بارگاہ میں آنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں لوٹتا۔ الہ العالمین، ہم فریادی بنے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دن رات مسلسل گناہوں کا تسلسل رہا، چھپ کے گناہ کیے، اعلانیہ گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، غلطی سے گناہ سرزد ہوئے۔ الہ العالمین، اپنے نامہ اعمال پر نظر جاتی ہے، گناہوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظروں کے سامنے آتا ہے، لیکن میرے مولا جب تیری رحمت کی طرف توجہ جاتی ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، الہ العالمین، امید بن جاتی ہے۔ میرے مولا، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے معاف کر دے، جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو غلطی سے ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ اے کریم مولا، ہم تجھ سے تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہم عافیت کے سوالی ہیں۔ میرے اللہ، تو خود ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اے صاحب فضل عظیم، ہم تیری بارگاہ سے تیرے فضل کے سوالی بن کے حاضر ہیں۔ الہ العالمین، اپنے فضل سے حصہ وافر نصیب فرما دے، ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، نافرمانیوں سے بچا لے، نماز قضا کرنے والے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، جھوٹ اور غیبت سے بچا، چغلی سے بچا،
मुसलमानों को आपस में लड़ाने से बचा, नफरत अदावत और कीने से बचा, बुग़्ज़ हसद से हम सब की हिफाजत फरमा, गीबत के गुनाह से बचा, धोखे और मिलावट की गंदगी से हमें महफूज रख, सूद और रिश्वत के लेन देन से हमें बचा ले। इलाहुल आलमीन, जितने भी नाफरमानी वाले काम है तेरी बारगाह में हाथ फैला के अर्ज करते हैं, हमें नाफरमानियों से बचा ले, गुनाहों से बचा ले। इलाहुल आलमीन, करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा, हिदायत की दौलत दे, नूर तकवा से हमारे दिल मुनव्वर और रोशन फरमा दे, हम सब को बातिन की सारी गंदगियों से बचा ले। इलाहुल आलमीन, नमाज पंजगाना बा जमाअत अदा करने की तौफीक अता फरमा, सजदों की हकीकी लज्जतें अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, क़याम का सुरूर अता फरमा। सुबहान रब्बियल आला की सदाएं जो सजदे में जाकर ज़बान से बुलंद की जाती हैं, इलाहुल आलमीन उन प्यारी सदाओं और अपनी हम्दो सना की लज्जत से हम सबको फैज़याब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमें तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा दे, गुंबद खदरा का तसव्वुर हो, सुनहरी जालियाँ कभी तसव्वुर में हूँ, कभी अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रुख अनवर का तसव्वुर हो, ज़बान पर दुरूद व सलाम की सदाएं हो। इलाहुल आलमीन, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, सिला रहमी की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, मुसलमानों की मोहब्बत से हमारे दिल को सरशार फरमा दे। ऐ अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रुख अनवर का सदका हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो बंदगी वाली हो, और ऐसी बंदगी करने की तौफीक अता फरमा जिसमें जिंदगी हो। इलाहुल आलमीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का वासिता हर तरह की आफतें, मुसीबतें, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, आफ़ियत नसीब फरमा, माल, जान, औलाद, इज़्ज़त, आबरू, निस्बत, हर चीज़ में बरकत और आफ़ियत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, न जाने कितने तेरे बंदे यहाँ भी, मदनी चैनल के नाजरीन भी इस उम्मीद पर हमारे साथ दुआ में शरीक हैं कि दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में दुआएं कबूल होती हैं। ऐ अल्लाह, जिसका हाथ उठाना तुझे अच्छा लगता है उसी तेरे नेक बंदे का वासिता हमारे जितने भी भाई दुआ में शरीक हैं, जिस जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं, मदनी चैनल के नाजरीन जो दुआ में शरीक हैं, मेरे मौला जिस जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का सदका इन जायज़ तमन्नाओं पर रहमत की नज़र फरमा। ऐ अल्लाह, आसानियाँ अता फरमा, आजमाइशों से बचा, आफ़ियत मुकद्दर फरमा, सैलाब ज़दगान की खैर फरमा, जो बेघर हुए उन्हें पहले से अच्छे घर नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके आइज़्ज़ा व अकारिब सैलाब की वजह से दुनिया से चले गए, जाने वालों की मगफिरत फरमा, रह जाने वालों को सब्र की दौलत अता फरमा। जो इस सैलाब की वजह से आपस में बिछड़ गए, इलाहुल आलमीन आपस में मिला दे। जिनका कारोबार तबाह हुआ, पहले से अच्छा कारोबार नसीब फरमा। जिनके माल मवेशी इसके नज़र हुए, इलाहुल आलमीन तो कादिर मुतलक है, पहले से अच्छे माल नसीब फरमा, पहले से अच्छे मवेशी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हर तरह से आफ़ियत नसीब फरमा। मेरे पाक रब, हमें जब तक जिए इस्लाम और सुन्नियत पर इस्तिकामत नसीब फरमाना, बेअदबी से बचाना, बेअदबों के साए से भी महफूज फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों में भी कभी को बेअदब और गुस्ताख पैदा ना हो। ऐ अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात का वासिता पेश करते, ईमान पर इस्तिकामत दे मेरे मौला, ईमान पर इस्तिकामत दे। ऐ अल्लाह, इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमा, बुरी मौत से बचाना, बुरे खात्मे से महफूज रखना। या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरे जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है मेरी, नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। इलाही, बुरे खात्मे से बचाना, पढ़ो कलेमा जब निकले दम, या इलाही। इलाहुल आलमीन, हम सबको जिंदगी में बार बार मक्के और मदीने की बाअदब हाज़रियाँ नसीब फरमा। मेरे मौला, परवानों की तरह झूम झूम कर काबे के गिर चक्कर लगाना नसीब फरमा दे, हजर अस्वद को चूमना नसीब फरमा दे। मेरे मौला, मुल्तज़म की बहारें दिखा, बाबे काबा के जलवे देखना नसीब फरमा, मकाम इब्राहीम का कुर्ब अता फरमा दे, हतीम की बहारें दिखा दे। इलाहुल आलमीन,
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا واسطہ مستجاب و مستجار کی حاضریاں نصیب فرما، وہاں پہنچ کر زمزم پینا نصیب فرما دے، صفا و مروہ کی سعی ہمارا مقدر کر دے۔ میرے اللہ، زندگی میں بار بار صفا مروہ کی سعی، میدان منی، عرفات اور مزدلفہ کی حاضریاں اور حج اور عمرے کی سعادتیں ہمارا مقدر کر دے۔ مسجد نبوی شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، وہاں کا قیام، وہاں کا رکوع، وہاں کے سجود نصیب فرما دے۔ اے اللہ، زندگی میں بار بار وہ گھڑیاں آئیں، بار بار وہ لمحات آئیں، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر سکے۔ اے اللہ، تیرے کتنے ہی بندے اس طرح کے ہیں، زندگی گزرتی 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 جا رہی ہے لیکن ایک مرتبہ بھی ابھی تک کعبہ نہ دیکھ سکے، ایک مرتبہ بھی ابھی تک گنبد خضرا کی بہاریں نہ دیکھ سکے۔ الہ العالمین، بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا یابیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، تیرے کتنے بندے اس طرح کے کہ پانی کی طرح پیسہ بہاتے چلے جا رہے ہیں لیکن شفا مقدر میں نہیں ہے۔ میرے اللہ، تو شافی الامراض ہے، تو قادر مطلق ہے۔ اے اللہ، رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، انہیں شفا یابیاں نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین اور ناظرین دعا میں شریک ہیں، سب کی دلی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے اللہ، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا سایہ عاطفت تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ الہ العالمین، ان کی دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی کو دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس میں گھر بھر کا بلا ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ دیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اختتامی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔